السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 سے 59 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو اوتو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبتی جبت کے ساتھ یعنی جادو، والطاغوتی اور طاغوت یعنی شیطان، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہؤلائی یہ لوگ، اہدی زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلاً راستے کے اعتبار سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جبت سے مراد کیا ہے؟ جادو، اور طاغوت سے مراد کیا ہے؟ شیطان۔ جوہری نے الصحاح میں فرمایا ہے کہ جبت کا لفظ بت، کاہن، جادوگر اور اس قسم کی دوسری چیزوں پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ پرندوں کو اڑا کر شگون لینا اور زمین پر لکیریں کھینچ کر فالگیری کرنا جبت میں شامل ہے۔ اور طاغوت سے مراد شیطان ہے، اور ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، ومن یلعن اللہ اور جس پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، فلن پس ہرگز نہیں تاجدہ آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، نصیراً کوئی مددگار، ام لہم یا ان کے لیے، نصیبٌ کوئی حصہ ہے، من الملکی بادشاہت میں سے، فَإِذًا لَا یؤتون تو تب بھی نہیں وہ دیں گے، الناسا لوگوں کو، نقیراً کھجور کی گٹھلی میں سوراخ کے برابر بھی۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی جہالت کو بیان کیا کہ وہ بتوں کی پوجا کو اللہ واحد کی عبادت پر ترجیح دیتے ہیں، اور اس آیت میں ان کے بخل اور حسد کو بیان فرمایا ہے۔ بخل یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہو دوسروں سے اسے روک لینا، اور حسد یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دی ہے اس پر جلنا اور آرزو کرنا کہ وہ اس سے چھین جائے۔ اور نکیرہ اس نقطے کو کہتے ہیں جو گٹھلی کی پشت پر ہوتا ہے۔ ام یحسدون یا وہ حسد کرتے ہیں، الناسا لوگوں سے، علی ما اس پر جو، آتاہم اللہ دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، فقط پس تحقیق، آتینا ہم نے دی، آل ابراہیم کو، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم اور ہم نے انہیں دی، ملکن بادشاہت، عظیماً بہت بڑی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں مدت دراز تک نبوت اور بادشاہت رہی ہے، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور دوسرے اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں۔ بنی اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا ہے، تو یہ کیوں حسد کرتے ہیں؟ اس آیت میں من فضلہ سے مراد نبوت اور دین اور دنیا کی وہ عزت ہے جو نبوت کی برکت سے حاصل ہوتی ہے، اور الکتاب سے مراد کتاب الہی، اور والحکمہ سے مراد اس کا فہم اور اس پر عمل کرنا ہے، اور ملکن عظیمہ سے مراد سلطنت اور غلبہ اور اقتدار ہے۔ فمنہم پس ان میں سے کوئی، من جو، آمنا ایمان لایا، بھی اس پر، ومنہم اور ان میں سے کوئی، من جو، صدّا رک گیا، عنہ اس سے، وکفا اور کافی ہے اسے، بجہنم جہنم، سعیراً بھڑکتی ہوئی۔ اگر اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے تو مانا یہ ہوں گے کہ سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود بھی یہود میں کچھ لوگ تو آپ پر ایمان لے آئے تھے، لیکن اکثر نہ صرف خود ایمان لائے بلکہ جو لوگ ایمان لاتے تھے انہیں بھی روکنا چاہتے تھے۔ ایسے لوگوں کی سزا جہنم ہے۔ الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیات کا، سوف ان قریب، نصلیہ ہم داخل کریں گے انہیں، نارن آگ میں، کلما جب کبھی، ناضجت پک جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں،
بدلناہم ہم بدل دیں گے انہیں جلودن کھالوں کو غیرہا اس کے علاوہ لیذوقوا العذاب تاکہ وہ چکھے عذاب کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان ہے عزیزاً بہت غالب حکیماً حکمت والے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ یہ سزا اہل کتاب کے ایک گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ سب کفار کو ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اتنی تیز آگ میں ان کے چمڑے ایک ایک لمحے میں کتنی بار جل کر دوبارہ تبدیل ہوں گے۔ البتہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہنمیوں کا جسم بہت بڑھا دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ کافر کے کان کی کونپل اور کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ابداً ہمیشہ ہمیشہ لہم ان کے لیے فیہا اس میں ازواج بیویاں ہیں مطہرات پاکیزہ وندخلہم اور ہم داخل کریں گے انہیں ظلًا سائے میں ظلیلاً گھنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 برس تک چلے گا پھر بھی وہ اسے طے نہیں کر پائے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس درخت کا نام شجرۃ الخلد آیا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم حکم دیتے ہیں تمہیں ان تؤدوا الامانات یہ کہ تم ادا کرو امانتوں کو الی اہلہا ان کے اہل کی طرف وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب تم فیصلہ کرو گے بین الناس لوگوں کے درمیان ان تحکموا یہ کہ تم فیصلہ کرو بالعدل عدل کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ تعالی نعم ما یعظکم وہ نصیحت کرتے ہیں تمہیں بھی اس کی ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان ہے سمیعاً بہت سننے والے بصیراً دیکھنے والے۔ یہاں سے دوبارہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ یہود امانت میں خیانت کرتے تھے اور فیصلے میں رشوت لے کر ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں امانت سے مراد ہر قسم کی امانت ہے، اس کا تعلق مذہب ہو، دیانت ہو یا دنیاوی معاملات سے ہو، لیکن یہود حق کو چھپا کر علمی امانت میں خیانت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ امانت میں خیانت اتنا بڑا گناہ ہے کہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مدام آپ کی اونٹنی پر پلان اتار رہا تھا تو اسے ایک اندھا تیر لگا جس سے وہ قتل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے 3 غنیمتوں میں سے لی تھی جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی، اس پر آگ بن کر شعلے مار رہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ 7 خوش قسمت لوگ جنہیں روز قیامت عرش کا سایہ ملے گا، ان میں پہلا شخص عادل حکمران ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انصاف کرنے والے جو اپنے فیصلے میں، اپنے اہل و عیال میں اور رعایا میں انصاف کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان عز و جل کے دائیں طرف ہوں گے اور رحمان کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ پس اگر تم جھگڑا کرو فی شیءٍ کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ پس تم اسے لوٹا دو الی اللہ اللہ کی طرف، والرسول اور رسول کی طرف،
ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ذالک یہ خیر بہتر ہے واحسن تأویلا اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رعایا کو چاہے فوج کے افراد ہوں یا عام لوگ انہیں اپنی اور اپنے رسول کے اور حکام اور امراء کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، الا یہ کہ حکام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی بات پھر نہیں مانی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ تم اس آیت میں ایک نہایت اہم حکم ہے کہ جب جھگڑے کی صورت ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ایمان کی شرط ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے حکم دیا کہ ائمہ کی اتباع میں جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ، تابعین یا ائمہ اگر کسی مسئلے پر جھگڑا کریں تو کسی کا قول حجت نہیں ہوگا، بلکہ وہاں صرف قرآن اور حدیث پر عمل ہوگا۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔